بالکل نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بھیانک کھیل ہمارے خلاف کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے. بھارت اس میں گلے گلے ملوث ہے، اور بہت سارے ہمارے سیاستدان، میڈیا کے لوگ، مختلف طبقوں کے لوگ جو ہیں دانستہ نادانستہ استعمال بھی ہو رہے ہیں. ظفر الہلالی صاحب، سوال یہ کہ کیا، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جی بھارتی ایجنٹ وہ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، کیا بھارتی ایجنٹوں کا کوئی سیاسی چہرہ بھی ہے؟ دیکھیے، افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ایک ٹریڈیشن ہے. ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آپ کو مانے یو آر آن دا رن اور آپ کو جلا وطنی کرنا ہو تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے دوسرے ملکوں میں جلا وطنی ہوتے ہیں تو وہ جا کے چپکے سے کوئی ملک میں بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے لوگ جب جلا وطنی ہوتے ہیں، یا وہ پی کے مثلا مصطفیٰ کھر ہو یا دوسرے جو بھاگے ہوئے تھے ضیاء الحق کے زمانے سے نکل کے، کدھر گئے تھے؟ ہندوستان گئے تھے. کیا کہہ رہے تھے ہندوستان کو؟ کہ ہمیں ٹینکیں دو، ہمیں ہتھیار دو، ہم جا کے پاکستان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. الطاف حسین کیا کر رہا ہے؟ وہ تو ابھی تک کر رہا ہے. وہ تو اس کے یہ DGISPR نے ہمیں بتایا کہ ان کے ابھی تک کیمپس چل رہے ہیں. وہ بھی پاکستان کا نمک کھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا ادھر نہیں کر کے لنڈن میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. کہ آپ کو کتنا مجیب الرحمان، ایک انسیڈنٹ دیتا ہوں. 1966 میں when I entered service، اس لیے کہ میرے کوئی کنیکشنز تھے، مجھے پتا تھا کہ مجیب الرحمان سیکریٹلی جا کے اندرا گاندھی کو انڈیا میں ملا تھا. کب؟ 1966. اس سے پتا چلا کہ 1962 میں بھی وہ جا کے ملتا تھا. ہم نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں. لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن قمر چیمہ صاحب، اب جو ایک بڑا سوال ہے کہ ہماری سیاسی قیادت جو اس معاملے پر، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی پریس کانفرنس ہوئی، وزیر خارجہ، DGISPR، لیکن جو رد عمل آنا چاہیے تھا سپورٹیو، جو بیانیہ بننا چاہیے تھا ہمارے میڈیا میں، ہماری سیاسی قیادت میں، وہ بن کے نہیں دیا. اور حزب اختلاف تو بالکل خاموش ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حکومت بڑے کارنامے انجام دے رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زبردست طریقے سے انہوں نے بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے اقدامات کیے ہوں. جی عامر صاحب، میں سمجھتا ہوں اس کا جو مجھے سلوشن نظر آتا ہے کہ جو پاکستان کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ، ساری سیاسی جماعتوں سے اگر لے لیں، ان کی نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر سکولنگ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ 2 ہفتے پہلے آپ نے 2 سٹیٹمنٹ سنی، ایاز صادق صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی. دونوں سٹیٹمنٹس ہی نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے انکریکٹ تھیں. اب دیکھیں یہ کیا کام ہے کہ اتنے بڑے لیڈر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جب بات کر رہے ہیں، بھارت کے خلاف بات کرنا، چلیں ٹھیک ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان کتنا ہوا ہمارے ملک کو. سو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے اور جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے اور جو سینیٹر صاحب ہیں، جو چیئرمین سینیٹ اور جو نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے اور جو سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے ود نیشنل سیکیورٹی جو لیڈرشپ کے ساتھ، کہ بھائی جب یہ بڑے 10 لوگ بات کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر تو ان کو انڈرسٹینڈنگ تو ہو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہو رہا ہے. ان کو سکولنگ کریں فورن افیئرز پہ، نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ، افغانستان پہ، انڈیا پہ، کراچی پہ، بلوچستان پہ، تاکہ جب لوگ بول رہے ہوں اور وہ صرف جو پولیٹیکل لیڈرشپ بول رہی ہو تو بتا رہے ہوں کہ ایکچولی ایشوز کیا ہے. ان کو آن بورڈ لینے کی بھی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب، ان کو چھوڑ کے جو ان کے نیچے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا جائے تاکہ یہ پتہ چلے بھئی ہو کیا رہا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں on the larger scale جو آپ نے بات کی، میرا خیال ہے کہ یہ میڈیا کو اس کے اوپر یہ جو فالو اپ ہوتا ہے، یہ فالو اپ میڈیا کو دینا ہے، اس کو عوام کو گائیڈ کرنا ہے. میں عامر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستانی عوام جو ہے وہ کم جانتی ہے بھارت کو. بھارت کے لوگ پاکستان کو بہت ڈیپلی جانتے ہیں. میں انڈین میڈیا پہ آتا رہتا ہوں، میں اپنے باقی جب سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں، وہ ہماری ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے PTM کیا ہے، وہاں کے اخبارات میں رپورٹ ہوتا ہے، ان کی بڑی نظر ہے اس چیز کے اوپر، ریسرچ ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز PTM کیا کر رہی ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ تو جو باتیں کرتے ہیں ان کو اتنا آئیڈیالوجیکلی انڈوکٹرنائز کیا گیا انڈینز کو کہ وہ پاکستان کے صرف خلاف ہی سوچتے ہیں. they do not think. اور وہ یہ فرانس کے ساتھ جو معاملات خراب ہوئے تو وہ تو ہمیں ہی سارے بلیم کیے جا رہے تھے. سو میرا خیال ہے
بڑا یہ بڑا آپ نے پاکستان دونوں بڑے اہم نکات اٹھایا آپ نے قمر چیمہ صاحب. بالکل اسکولنگ کی بھی ضرورت ہے ہمارے لا میکرز کو, اور ہمارے میڈیا کو بھی زیادہ پرویکٹیو کردار ادا کرنا ہے. لیکن ظفر ہلالی صاحب, بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات ہوں, کوئی بھی دور موسم ہو, پاکستان مخالف کارڈ بکتا ہے. پاکستان میں جو ہے ایک زمانے میں کافی مطلب ہے محاذ بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا, لیکن پچھلے ہم دیکھتے ہیں 15-20 سال میں اس میں بھی ذرا سا نہیں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو ہے نرم ہو گئی ہے. ہمارا وہ ہاکش اسٹانس اب بھارت میں نہیں ہوتا. اس میں ظاہر ہمارے میڈیا کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ہے, ہمارے انگریزی میڈیا ہو, ہمارا اردو میڈیا ہو. کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ دیکھیے آپ اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت ہمارے میڈیا میں ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے پاس اپنا وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے, اپنا فلمز بھی چلاتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اور یہ وہ جو ہندوستان جاتے ہیں دعوت دیا جاتا ہے ان کو. ان کا میرے خیال میں جب دعوت دیا جاتا ہے تو ایکسپینسز بھی پے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. میرے خیال میں جس قسم کا آنا جانا ہمارے ادھر میڈیا میں ہے ان کے ساتھ, اور پتہ نہیں کسی کو کوئی سسپیشنز ارائز ہی نہیں ہوتے ہیں. میں تو حیران تھا ان ڈسکشنز ان پروگرامز میں جب میں دیکھتا ہوں کہ ویل نون میڈیا فگرز جو سٹانس لیتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی فارن منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ساؤتھ بلاک سے کسی آ کے وہ بھارت کی یہ کر رہا ہے, ہی از اسپیکنگ آن بہاف آف انڈیا. تو اچھا دوسری بات یہ ہے, یو سی معاف کریے, آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی پروگرام پہ آپ جائیں تو آپ کامنٹس اگر پڑھیں آپ کا پرفارمنس پہ تو یہ کہتا ہے یہ تو لفافہ والا ہے, لفافہ. I mean the trade of journalism has been demeaned. I mean اس کو اتنا ایسا پبلک امیج ایسا ہے جرنلسٹ پہ کہ جو اس کو پیسے دو اور جو لکھوانا چاہتا ہے لکھوا لو, اس کو پیسے دو اور جو کہلوانا چاہتے ہیں کہلوا لو. لیکن یہ بھی میرے خیال میں کہ میڈیا لڑ نہیں سکا ایفیکٹولی. ایسا غالب رجحان نہیں ہے ہمارے یہاں. ہو سکتا ہے کچھ مطلب ہے کالی بھیڑیں ہوں, لیکن ایک غالب جو میں سمجھتا ہوں اکثریت ہے. آپ ظفر ہلالی صاحب, آپ بھی میڈیا سے تعلق ہے, ایسے نہیں ہوتے. جتنا بدنام کیا گیا ہے تو بڑے معصوم لوگ ہیں صحافی تو. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر ایک چھوٹی سی بات, اب ایک سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا تھا کہ ریٹنگز ایجنسی جو ہیں پاکستان میں ان میں غلطیاں ہیں, یہ فیئر ریٹنگز نہیں ہوتے ہیں, اور یہ چینجز ہونا چاہیے. وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. دوسرا مسئلہ اگر اسی پہ بات کریں ظفر ہلالی صاحب, فضائی رابطے, مطلب فضائی جو ہے اسپیس ہم نے بند رکھی تھی لیکن اب بھارت دوبارہ استعمال کر رہے ہیں. کیا پاکستان کو مطلب بند کر دینا چاہیے؟ جو چھوٹے موٹے تجارتی تعلقات رہ گئے اس کو ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیے بالکل بڑا اچھا سجیشن ہے آپ کا. میں تو حیران ہوں کہ جب آپ پبلکلی کہتے ہیں کہ اے پی ایس, اسٹاک ایکسچینج, چائنیز ایمبیسی, آئی ای ڈیز, اسیسنیشن اٹیمپٹس, کشمیر کا کلنگز آف جینوسائڈل پرپورشنز, یہ سب ہو رہا ہے, اور نہ آپ جواب دے رہے ہیں, نہ آپ کے ریلیشن شپ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس میں. بالکل 3 آدمی لوگ کو کٹ ڈاؤن. بھائی دیکھیے, یو ہیو ٹو ہیو سم ریپرزینٹیشن, 2-3 افسر رکھیں اور ختم کریں. دوسری بات یہ ہے, جدھر آپ کو مثال کے طور پہ ہمارا وہ تھرو افغانستان ہم اٹیک کرتے ہیں, وہ ہمیں اٹیک کرتے ہیں, ہم پکڑ لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, فوراً start planning an attack on an Indian facility in Afghanistan or in India. اور آپ کے بھی تو یہ پراکسیز ہیں, آپ کے بھی لوگ استعمال ہو سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں 200 ملین مسلمان ہیں ہندوستان میں, جو موڈی جو ہے وہ کہتا ہے تمہارا حق نہیں ہے ہندوستان میں رہنا. کیا ہم ادھر نہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں سورسز؟ آف کورس وی کین, پرووائڈڈ ہم اس طرف دیکھنے لگے. یہ کر نہیں رہے ہم, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ واٹ از دی ہارم؟ کیوں نہیں کر رہے قمر چیمہ صاحب, کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا ایک ہمارا ڈیفیٹس 80s میں کر لیا کرتے تھے, 90s میں کرتے, تب کیا ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو کشمیر میں جو جہاد ہوا ہے اور جو اس کی انٹرنیشنل پروجیکشن ہوئی ہے, جو افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے, وہ پاکستان بیسیکلی اس بیگیج کے انڈر نیچے آ گیا ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی ہم نے اس طرح کی چیز کی تو جس طرح یونائٹڈ نیشن چارٹر کے کچھ چیزیں ہمارے اوپر ہیں، UN ریزولوشن 1267، حافظ سعید، اس طرح کی چیزیں، تو ہمیں دنیا کی دوبارہ لیبل نہ کرنے شروع ہو جائے. تو ظاہری بات ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی انڈر پریشر ہے اس وقت، یہ سمجھنا ہوگا. جو دوسری اہم چیز ہے کہ کنفیوژن ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر اور اسٹریٹجک فریم ورک میں بھی کنفیوژن ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں، بھائی بھارت کا جب دل کرتا ہے ایمبیسڈر واپس لے جاتا ہے، جب دل کرتا ہے ڈپلومیٹک سٹاف نیچے کر لیتا ہے، اور ہم جو ہے بس صرف اس کا جواب دیتے رہتے ہیں. ایک طرف ہمارے بھارت کے ساتھ اتنے معاملات خراب ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ادھر اسرائیل ہے، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ ہمارا کچھ مسئلہ ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ پاکستان کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ پرائورٹی کیا ہے ہماری. ڈپلیسٹی ہے ہمارے میں، وہی میرے سوال میں تھا کہ بھائی اسرائیل سے تو ہمارا کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اب ڈپلومیٹک ٹائز نہیں رکھتے، تو بھارت کے ساتھ تو ہے، وہ بھارت تو زیادہ اس نے جو ہے مسلمانوں کو قتل کیا ہے بنسبت اسرائیل کے. لیکن غلام مصطفیٰ صاحب جو ایک اور بڑا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی کہتے ہیں نا کہ جی جائرانہ ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے اور ہم یہ میجرز لیں، جس پہ کچھ بات بھی ہوئی ہے. لیکن میں ایک اور ذرا پیچھے جاؤں گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان فوج پہ تنقید ہوتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، تو کیا اس سے دشمن بھارت کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے؟ کہ بھارت کا ٹارگٹ کیا ہے؟ بھارت کا ٹارگٹ ہے پاکستان، اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ کو انڈو کرنا ہے تو اس کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ سب وہ ہے آپ کے عوام کا اور فوج کا آپس میں جس سے جڑاؤ ہے، اس کو توڑنا، پھر فوج پاکستان کو کمزور کرنا. یہ تو ان کا ڈکلیئرڈ ایم ہے. یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کو بس سوچ کے یہ بات کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو نیوکلیئر ایسٹس ان کو ختم کرنا. اور وہ کیسے ختم ہوں؟ جب آپ کے اندر سے فوج پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھیں گی. غلط صحیح وہ تو بحث بات کی ہے، لیکن آپ کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ ہمارے سیاست جو مسلم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں باقاعدہ ٹیمز بنائی ہوئی ہے، جن کا کام ہی صرف یہ کہ صبح سے شام تک فوج کو گالی نکالنا ہے، فوج کے افسروں کو گالی نکالنا ہے، جنرلوں کو گالی نکالنا ہے. تو جب آپ اس قسم کا نیریٹو، تو جنرل صاحب میں سے پہلے ان کے پاس جاؤں، ظفر ہلالی صاحب کے پاس، کوئکلی مجھے بتائیں کیا ڈیسائسو ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس قسم کی جب تنقید ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا کے کوئی ملک برداشت نہیں کرتا اپنی ایجنسیز کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف، بلکہ کہا جاتا ہے جی مائی کنٹری از مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، آپ ان چیزوں میں وہ نہیں کرتے. تو کیا ہمیں ایک ڈیسائسو ایکشن لینا چاہیے جو اس طرح کا ایک سب سے جو آسان کام ہو گیا اس وقت تو پاکستان فوج پہ تنقید کرنا ہو گیا؟ جی جنرل صاحب. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی میں تو آج سے نہیں، بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، ایسے تمام لوگ جن کے منہ سے وہ بات نکلتی ہے جو پاکستان کی افواج کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہی ہے، پاکستان کی افواج کے اندر یا پاکستان کی افواج کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ڈر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، ان زبانوں کو بند کر دینا چاہیے. ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. اچھا اس میں ظفر ہلالی صاحب ایک اور، ابھی قمر چیمہ صاحب نے کہا جی ہم نفسیاتی طور پر دباؤ کا شکار ہیں، سائیکولوجیکلی ہم لوگ انڈر پریشر ہیں کیونکہ ایک بیگیج ہے بقول ان کے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جن کو کہا جاتا تھا افغان طالبان، جنہیں پاکستان کا شاگرد کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک مطلب ہے ایسی لڑائی لڑی کہ اس نے کہتے ہیں امریکہ جیسی قوت کو جیتنے نہیں دیا اپنی تمام تر اتحادیوں کے باوجود. تو کیا مطلب ہے ہمارے سامنے تو مثالیں ہیں، تو بھارت کیا بیچتا ہے جو مطلب ہے امریکہ جو ہے نیگوسیشن ٹیبل پر آ گیا، اس کو بات کرنی پڑی، کیوں ہماری لیڈرشپ اتنا زیادہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے؟ جی بالکل بڑا اچھا سوال ہے. اینڈ آئی ہیو نیور بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو خاص طور جو ہمارے لوگ فوج کے جو ہیں، اب دیکھیے کیا ایکوپمنٹ ہمیں مل رہا ہے امریکہ سے اس وقت. میرے خیال میں کوئی خاص ایکوپمنٹ تو مل ہی نہیں رہا ہے امریکہ سے. سب چیز از انڈر وہ کہتے ہیں نہیں، ہندوستان ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے. تو پھر بھی ایک قسم کا دیر از اے جھکاؤ ٹوورڈز امریکہ. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے، ایک نیا لیڈرشپ جو آیا تھا انہوں نے اناؤنس کرنا ہے کہ ایک چیز ہندوستان کا جو پکڑا جائے گا ول ناٹ گو وداؤٹ اے رسپانس. دوسری بات ہے یہ اوور فلائٹس جو ہیں ہندوستان کے، یہ فوراً سسپینڈ کریں بھائی. آپ کم سے کم جو اسٹاک ایکسچینج اور اے پی ایس کے خلاف جو ہوا ہے، آپ کم سے کم ان کے اوور فلائٹ رائٹس تو سسپینڈ کریں. آپ نے ٹریڈ روکا ہوا ہے، ویری گڈ.
آپ افغانستان سے ٹریڈ ان کو جانے دیتے ہیں کیوں بھائی؟ افغانستان تو ان کا ٹی ٹی پی ادھر بیٹھا ہوا ہے, آئیسس ادھر بیٹھا ہوا ہے, ہندوستان ان کو بھی آئیسس کو بھی مدد کر رہا ہے, امریکنوں کے پاس ایویڈنس ہے کہ آئیسس کو سپورٹ کر رہا ہے ہندوستان, آپ پھر بھی آپ الاؤ کر رہے ہیں ان کو. یہ کٹ پتلی رژیم, یہ گرین کارڈ ہولڈرز جو اب اگر کوئی یہ طالبان آ گئے تو یہ تو بھاگیں گے ادھر سے. اسی بھاشا میں بات کرتے ہیں, بالکل. اچھا آخری منٹ ون لاسٹ کامنٹ قمر چیمہ صاحب, 30 سیکنڈز. جی دیکھیں, میں ایٹ دی اینڈ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جتنی پچھلے 15 سال میں ہم نے دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے, ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے. ہمیں تھوڑا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا اوفینسو ہو کے چیزوں کو ڈیل کرنے اور پرویکٹیو ہو کے. ہم کب تک فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے, انڈر پریشر رہیں گے, اور ہمیں پتہ ہے اکانومی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اور بھارت اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. سو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا, یہ چھوٹی موٹی ڈومیسٹک جو پرابلمز ہیں یہ ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے اوور کم کرنی. بڑا آپ نے بڑی بات کی کہ جناب مطلب ڈرنا نہیں چاہیے, اور ہم لوگوں کا ایک اچھا ٹریک ریکارڈ ہے, ایک جنگ بھی جیتی ہوئی ہے ہم لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف. لیکن ایک بات جو اس معاملات سے طے, میں اپنے تینوں ایک تو مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں, جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب کا, قمر چیمہ صاحب کا, اور ظفر ہلالی صاحب کا. ناظرین, بات یہ کہ پاکستان جو ہے روایتی سفارتکاری کے ذریعے جو ہے بھارت پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا, یہ مطلب ہے تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نہ ہم کشمیریوں کی مدد کر سکیں گے اگر ہم روایتی سفارتکاری کے ہول میں رہے, تو کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے اگر بھارت برنک پین شپ کر رہا ہے, مہم جوئی کر رہا ہے, تو آپ کو مہم جوئی کا جواب مہم جوئی سے دینا پڑے گا. آپ کو جو ہے پتھر کا جواب پتھر سے اور گولی کا جواب گولی سے دینا پڑے گا. اس کے بغیر جو ہے کام چلے گا نہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.